ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कल दिसंबर का आखिरी दिन था। इसी तरह वो भी एक दिसंबर का महीना था जब पाकिस्तान का एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर बांग्लादेश के नाम से वजूद में आया। पाकिस्तान की तारीख़ के अफसोसनाक चैप्टर को याद करते हुए हमें यह जानकर और भी अफसोस होता है कि इस जंग के एनालिसिस और उसमें होने वाली गलतियों का बहुत कम तज्ज़िया किया गया। 1971 की हवाई जंग के बारे में बिलखुसूस पिछले 50 सालों में बहुत कम मुस्तनद तहरीरें मिलती हैं, ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाई की कारकर्दगी के बारे में, और ये भी कि आजकल सोशल और डिजिटल मीडिया के माहौल में पाक फ़िज़ाई की कारकर्दगी के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस जंग के बारे में काबिल भरोसा तफसीलात जानने की कोशिश करूँ, और मैं इस सवाल या गलत फहमी का जवाब देने की कोशिश भी करूँगा जो 1971 की फ़िज़ाई जंग के बारे में अक्सर लोगों के जहन में आता है कि 1965 की जंग की तरह 1971 में भी पाक फ़िज़ाइया उतनी जारहाना और मौसर अंदाज में क्यों ना लड़ी। मेरे इल्म के मुताबिक इससे पहले पाक फ़िज़ाइया के चंद काबिल एहतराम पायलट्स और दूसरे अफसरान ने इस मौजू पर चंद आर्टिकल्स और इक्का दुक्का किताबें ज़रूर लिखीं, मगर किसी फ़ाइटर पायलट ने वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए इस जंग को रिकॉर्ड नहीं किया। इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ऐसा पहली बार किया जा रहा है, जो मेरे लिए एजाज़ की बात है। इस तहकीक के दौरान मुझे इस बात का भी एहसास रहा कि मेरे ये तज्ज़िया नई नस्ल के लिए उसी सूरत में फ़ायदेमंद होगा जब मैं अपनी पाक फ़िज़ाइया में 34 साल खिदमात को इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ पर असरअंदाज ना होने दूँ। इसी वजह से इन डॉक्यूमेंट्रीज़ के दौरान इस जंग में की जाने वाली गलतियों का भी जिक्र करूँगा, जिससे आने वाले वक्तों में पाक अफ़वाज की नौजवान क़यादत बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में होगी। इस जंग के मुतालिक सही हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश के दौरान 1971 की फ़िज़ाई जंग के इंतहाई काबिल एहतराम मगर अनसंग हीरो विंग कमांडर रिटायर्ड सलीम बेग मिर्ज़ा का नाम मेरे जहन में आया, जिनकी इस जंग में मल्टीपल किल्स हैं। खुशकिस्मती से मेरी तरह वो भी लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। मेरे राब्ता करने पर मुझे मालूम हुआ कि पिछले 51 सालों में उन्होंने 2 या 3 मरतबा मैगज़ीन्स के लिए तहरीरी इंटरव्यू के अलावा कभी डिजिटल या वीडियो डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, और ऐसा ना करने की उनके पास माकूल और काबिल एहतराम वजूहात हैं। इब्तदाई तौर पर वो मुझे भी किसी इंटरव्यू देने पर रजामंद ना हुए, मगर मेरे बेहद इसरार और पाक फ़िज़ाइया के मौजू पर मेरी साबका डॉक्यूमेंट्रीज़ को जहन में रखते हुए उन्होंने न सिर्फ हामी भरी बल्कि इस जंग को डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत मुफीद रहनुमाई फरमाई, जिसके लिए मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने तजवीज़ दी कि बजाय इसके कि डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उन्हीं के इंटरव्यू पर मुश्तमिल हो, बल्कि 1971 की फ़िज़ाई जंग को 3 या 4 किस्तों के ज़रिए महफूज किया जाए, जिसमें इस जंग से पहले के हालात, उनकी वजूहात, पाकिस्तानी अफवाज की बिलमूम और पाक फ़िज़ाई की कारकर्दगी बिलखसूस उसका जायज़ा लिया जाए, और उसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का एक हिस्सा विंग कमांडर रिटायर्ड सलीम बेग मिर्ज़ा की यादों पर भी मुश्तमिल हो। उन्हीं के मशवरे की रोशनी में 1971 की फ़िज़ाई जंग के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 4 किस्तों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें पहली किस्त में मैं जंग से पहले पेश आने वाले सियासी हालात के अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस का मवाजना और तज्ज़िया पेश करूँगा। दूसरी किस्त में मैं फ़िज़ाई जंग में दोनों एयर फोर्सेस के ऑपरेशंस और उनकी कारकर्दगी का तज्ज़िया भी करूँगा। मैं इस बात का भी जायज़ा लूँगा कि दोनों एयर फोर्सेस की कारकर्दगी और नुकसानात 1965 की जंग के मुकाबले में कैसे रहे। इसी सीरीज़ की तीसरी और चौथी किस्त में मैं पाक फ़िज़ाइया के चंद गुमनाम हीरोज़ और ख़ास तौर पर विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा से इंटरव्यू के ज़रिए बराह रास्त पाक फ़िज़ाइया की अमूमी कारकर्दगी और ख़ुसूसी तौर पर एक फ़ाइटर पायलट की नज़र से इस जंग में पेश आने वाले हालात और उनकी 2 अहम और यादगार डॉग फाइट्स के बारे में तफसीलात जानने की भी कोशिश करूँगा, जिसमें उन्होंने दुश्मन का एक जहाज़ पेशावर बेस पर हमले के दौरान ऐन शहद के ऊपर तबाह किया और दूसरा हिंदुस्तान के एयरबेस श्रीनगर पर जा गिराया। आइए अब इस जंग के सियासी पस मंज़र को देखते हैं। सितंबर 65 की जंग ख़त्म होने के सिर्फ 2 माह बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकाती एजेंडे का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ ताशकंद मुआहिदे पर दस्तखत करने के बाद अयूब खान बतदरीज पाकिस्तान के लोगों का एतमाद खो बैठे, तो मार्च 1969 को अयूब खान इक़्तिदार से अलग हो गए, मगर जाते जाते उन्होंने आइन को मुअत्तल करने के अलावा इक़्तिदार उस वक्त के आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया, जिन्होंने फौरी तौर पर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अयूब खान का यह फैसला
پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا، کیونککہ جنرل یحییٰ خان نے اس سوجھ بوجھ اور ذہنی پختگی کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی اس وقت ملک کو شدید ضرورت تھی۔ ایک طرف 1965 کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کی مسلح افواج پر اسلحے اور اس کے سپیئر پارٹس پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی تھی، اور اس پابندی کا اثر سب سے زیادہ پاک فضائیہ کو ہوا، کیونکہ پاک فضائیہ کے جہازوں کے فلیٹ کی بڑی تعداد امریکی ساخت کی تھی۔ دوسری طرف اس جنگ کی کمزوریاں دور کرنے اور اپنی مسلح افواج کو طاقتور بنانے کے لیے ہندوستان نے پوری دنیا سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا، بلکہ 1965 کی جنگ میں ہندوستانی ایئر فورس کی خراب کارکردگی کی وجہ سے، اس پر خصوصی توجہ دینے کی وجہ سے ہندوستان کی ایئر فورس دنیا میں امریکہ، سوویت یونین، فرانس اور چین کے بعد 5ویں بڑی ایئر فورس بن کر ابھری۔ جنرل یحییٰ کے اقتدار میں آنے کے تقریباً 1.5 سال بعد دسمبر 1970 میں پورے ملک میں عام انتخابات کروائے گئے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ پہلے جنرل الیکشن تھے جس کے نتیجے میں بشمول خواتین کی سیٹ کے کل 313 سیٹیں تھیں۔ اس میں سے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں تقریباً 1.37 کروڑ ووٹ لے کر 167 سیٹیں جیتیں، جس کا تناسب 39.20% بنتا ہے۔ دوسری طرف مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 61.5 ووٹ لے کر 86 سیٹیں جیتی، جس کا تناسب 18.4 بنتا ہے۔ اس الیکشن رزلٹ کا ایک اور قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہ جیتی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی مشرقی پاکستان میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکی۔ مجموعی طور پر مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، مگر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی مجیب الرحمان کو اقتدار سے باہر رکھنے کی مشترکہ غیر منطقی سوچ کی وجہ سے اقتدار مجیب الرحمان کے حوالے کیے جانے میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے حالات دن بدن کشیدہ ہوتے گئے۔ بد اعتمادی کے ماحول نے مشرقی اور مغربی صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا۔ اس وقت کی عسکری اور سیاسی قیادت کی اقتدار کے لیے جنگ اور خود غرضی نے ملکی حالات کو انتہائی کشیدہ بنا دیا تھا۔ ان افسوسناک حالات میں حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ مسئلے کا حل فوجی آپریشنز اور انتہائی سخت اقدامات کے ذریعے کیا جائے۔ زمینی حالات سے کم آگاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے عوام میں مغربی پاکستان کے متعلق بدگمانی اور بد اعتمادی انتہا درجے کو جا پہنچی، جسے ظاہر ہے ہندوستان نے اپنے مقاصد کے لیے مزید ہوا دی۔ آئیے اب مشرقی پاکستان میں ملٹری کریک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں۔ اس آپریشن، جسے آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا، کا آغاز 26 مارچ رات 1 بجے شروع ہوا، جس کے تحت مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا اور باغیوں کے ٹھکانوں پر فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اسی دوران چٹاگانگ ریڈیو اسٹیشن پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا، جسے فوجی دستے، پاکستان رائفلز اور ریزرو پولیس چھڑانے میں ناکام رہے، اور بالآخر پاک فضائیہ کے سیبر طیاروں کو بھیجا گیا، جنہوں نے ریڈیو ٹرانسمیٹر کو نشانہ بنا کر اس ریڈیو اسٹیشن کی آواز کو خاموش کر دیا۔ اس آپریشن کی روشنی میں جہاں ایک طرف پاکستانی افواج نے صوبے میں کئی مقامات پر اپنا کنٹرول تو واپس لے لیا، مگر ہندوستان کے پروپیگنڈے کے مطابق اس آپریشن میں لاکھوں بنگالی مارے گئے، جبکہ پاکستان آرمی کے مطابق یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ اسی دوران ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کو توڑنے کے نقطہ نظر سے کھلے عام باغیوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ نومبر 1971 کے آخر تک ہندوستان نے اپنی سرحد کے اندر تقریباً 1 لاکھ مکتی باہنی کو، جس کا مطلب ہے آزادی کی فورس، اور 300 سے زیادہ افراد کو فراگ مین کی تربیت دی، جو دریاؤں اور سمندری راستوں پر سیبوتاج کرنے اور آپریشنز کے لیے ٹرینڈ کیے گئے۔ انہی حالات کی نزاکت کے تحت ہندوستان نے سوویت یونین کے ساتھ 9 اگست 1971 کو ایک معاہدہ کیا، جسے ٹریٹی آف پیس، فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن کا نام دیا گیا۔ بین الاقوامی حالات کے مد نظر شاید چین اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ہماری مدد کرے، اور امریکہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ستم ظریفی اور حالات کی کم آگاہی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے صرف 2.5 مہینے پہلے 12 اکتوبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے اپنی قوم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی حدود کے 1 انچ کا دفاع کیا جائے گا، تو دوسری طرف اسی ملک کا 3000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ پہلے ہی ہندوستان کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اس پورے دورانیے میں پاک فضائیہ کے کردار اور اس کی امپلائمنٹ پاکستان آرمی کے گراؤنڈ ایکشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر جو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ مغربی پاکستان کی زمینی افواج ایک مین اوفینسو لانچ کریں۔ مین اوفینسو یہ ہوتا ہے کہ زمینی افواج اپنی بھرپور قوت کے ساتھ پہلے سے طے شدہ محاذ پر دشمن کے خلاف اس شدت سے حملہ کریں کہ دشمن کے قابل ذکر علاقے پر قبضہ کر لیں
اور اس پلان کے تحت پاکستان آرمی نے مغربی سرحد کے قریب ہندوستان کے اہم علاقے پر قبضہ جمانا تھا تاکہ مشرقی پاکستان پر کسی قبضے کی صورت میں آنے والے وقتوں میں مذاکرات کی میز پر اپنی اپنی فتوحات کو ٹریڈ آف کیا جا سکے۔ یہ اسٹریٹجی پاکستان کے ملٹری کمانڈرز کے پلان کے عین مطابق تھی، جس کے مطابق جنگ کا مین تھیٹر مغربی پاکستان کو ہی رہنا تھا اور مشرقی پاکستان میں صرف دفاعی جنگ لڑی جانی تھی۔ اس اسٹریٹجی میں یہ کہا گیا تھا ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، لیکن ہندوستان کے لیے اس جنگ کا مین تھیٹر مشرقی پاکستان ہی تھا، جس کے ذریعے اسے مغربی محاذ پر کوئی قابل ذکر مارکا لڑے بغیر جلد از جلد مشرقی پاکستان کی زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کر کے پاکستان آرمی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے بعد نتیجتاً پاکستان کو توڑنا مقصود تھا۔ آئیے اب پاک فضائیہ کے کانسیپٹ آف آپریشنز کی بات کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے پلان کے مطابق اس کی سب سے بڑی ترجیح مغربی پاکستان سے پاکستان آرمی کے مین اوفینسو کو سپورٹ کرنا تھا۔ اس آپریشنز کے ذریعے اسے پاکستان آرمی کو بھرپور ٹیکٹیکل ایئر سپورٹ، جس کا مطلب ہے زمینی افواج کو لڑائی کے دوران ڈائریکٹ اور جنگ میں شامل دشمن کی افواج کے پیچھے جا کر حملہ کر کے انڈائریکٹ سپورٹ مہیا کی جائے، اور بیٹل فیلڈ ایئر انٹرڈکشن، جس کا مقصد دشمن کے زمینی افواج کے خلاف براہ راست حملے اور ان کو پہنچنے والی مدد کے خلاف مشنز کی صورت میں سپورٹ مہیا کیا جانی تھی، جس کا مقصد تھا کہ ہندوستان کی ایئر فورس کا اثر پاکستانی آرمی کے آپریشنز پر کم سے کم ہو۔ پلان کے مطابق پاکستان آرمی نے دشمن کے علاقے پر جلد سے جلد نہ صرف قبضہ کرنا تھا، بلکہ اس قبضے کو پاک فضائیہ کی بھرپور مدد سے سیکیور اور کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد جنگ کی مدت کے دوران یہ قبضہ برقرار بھی رکھنا تھا۔ اس پلان کے مطابق جب تک پاکستان آرمی کا یہ مین اوفینسو لانچ نہ ہو جائے، پاک فضائیہ نے اپنے اثاثوں اور خاص طور پر جہازوں کو اس طرح محدود پیمانے پر استعمال کرنا تھا کہ وہ اس آپریشن کے شروع کرتے وقت پوری طرح ایک با اثر یعنی پوٹنٹ اور وائبل فورس ہو۔ پاک فضائیہ کی کمانڈ اس وقت ایئر مارشل عبد الرحیم خان کر رہے تھے، جن کا ایک شاندار کیریئر تھا۔ انہوں نے 1944 میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد بطور پائلٹ برما کے محاذ پر جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ سے پہلے ایئر مارشل رحیم پاک فضائیہ میں کمانڈ اور سٹاف کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کی انتہائی کشیدہ حالات کا پاک فضائیہ کو بھی سامنا کرنا پڑا، جب ایک طرف 26 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں تعینات کیے گئے 20 موبائل آبزرور ایئرمین جو ہندوستانی جہازوں کی نقل و حرکت کی بروقت اطلاع دینے کے لیے ڈپلوائے کیے گئے تھے، کو نہ صرف مفتی بہانی نے اغوا کر لیا بلکہ بعد میں انہیں بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف 20 اگست کو ایک بنگالی انسٹرکٹر نے پاک فضائیہ کے نوجوان پائلٹ افسر راشد منہاس کے T-33 جہاز کو اغوا کر کے ہندوستان لے جانے کی کوشش کی، جسے راشد منہاس نے جان کا نذرانہ دے کر ناکام بنا دیا اور نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے۔ آئیے اب پاک فضائیہ کے کامبیٹ جہازوں کی انوینٹری کی بات کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے فوراً بعد امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے اثرات کو کم سے کم کرنا پاک فضائیہ کی اولین ترجیح تھی، کیونکہ اس وقت پاک فضائیہ کے تمام فائٹرز، بمبرز، ٹرینر اور ٹرانسپورٹ طیارے امریکی ساخت کے تھے، جن کے سپیئر پارٹس کی سپلائی اچانک بند کر دی گئی تھی۔ 1965 کی جنگ کے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان نے حالات کی نزاکت کو صحیح سمجھتے ہوئے جنگ کے فوراً بعد چین سے MiG-19، جسے بعد میں F-6 کا نام دیا گیا، کا سودا کیا۔ F-6 جہاز مناسب سپیڈ، محدود رینج اور اسلحے کے باوجود پاک فضائیہ میں ایک مؤثر اور خوشگوار اضافہ تھا۔ دوسری طرف کوئک فکس سلوشن کے طور پر جرمن ایئر فورس کے کینیڈین ورژن کے 90 F-86E طیاروں کا بھی سودا کیا گیا، جسے پاکستان پر امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے ذریعے خریدا گیا۔ 1968 میں مجموعی طور پر 24 مراج طیاروں کا فرانس سے سودا کیا گیا۔ یہ جہاز مختلف اقسام کے مشن کرنے اور ہائر سارٹی جنریشن کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ جہاز دشمن کے علاقے میں دور تک حملہ کرنے اور تیز رفتاری سے ایگزٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ پاکستان میں اپنی خدمات کے دوران خوش قسمتی سے مجھے بھی یہ دونوں جہاز 1000 گھنٹہ اڑانے کا موقع ملا۔ ایئر مارشل نور خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 1965 کی جنگ ختم ہونے کے صرف 3 سال کے اندر پاک فضائیہ میں 200 نئے جہازوں کا اضافہ کیا گیا، جو کہ جہازوں کی تعداد میں 60% اضافہ تھا۔ دوسری طرف ان جہازوں کی اتنی بڑی تعداد میں شمولیت پاک فضائیہ کے لیے ایک چیلنج بھی تھی، جس کے لیے وہ بھرپور طریقے سے تیار تھی۔ ان جہازوں کے علاوہ پاک فضائیہ میں پرانے F-86، F-104، B-57 طیارے بھی شامل تھے، جو پہلے ہی سیکنڈ ہینڈ خریدے گئے تھے۔
71 की जंग शुरू होने से पहले 1957-58 में हासिल किए गए 120 F-86 तैयारों में से 65 पाक फ़ज़ाई के ज़ेर इस्तेमाल थे। 1961 में हासिल किए गए 12 F-104 जहाज़ों में से 8 ज़ेर इस्तेमाल थे, जिनमें बाद में 2 जहाज़ों का इजाफा हुआ। मैं यहाँ उर्दन की दोस्ती का भी जिक्र करता चलूँ, जिन्होंने 10 F-104 उस जंग के लिए भेजे जिन्हें जंग के आखिरी दिनों में इस्तेमाल किया जा सका। इसके अलावा 12 T-33 जेट ट्रेनर्स को विंग कमांडर असगर अली रंधावा ने अपनी अनथक कोशिशों और मेहनत के बाद मॉडिफाई करके बॉम्ब ले जाने के काबिल बना दिया, ताकि लाइट अटैक के तौर पर यह जहाज़ इस्तेमाल किया जा सके। ये ना तो इस जहाज़ का जंगी रोल था और ना ही ज़माने अमन में कभी इसकी कोई प्रैक्टिस की गई थी। कुछ C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारों और हावर्ड तैयारों को भी बमबारी के लिए मॉडिफाई किया गया। मजमूई तौर पर पाक फ़िज़ाइया की इन्वेंट्री में 290 जहाज़ थे, जिसमें से 215 जहाज़ जंग के लिए तैयार थे और बाकी रिपेयर और मेंटेनेंस की मुख्तलिफ स्टेजेस पर थे। जज्बे से मामूर पाक फ़िज़ाइया के टेक्नीशियंस ने 33 F-86 जहाज़ जो अंडर रिपेयर थे, उन्हें भी जंग के काबिल बना दिया। ख़वातीन और हज़रात, आज की डॉक्यूमेंट्री में हमने 1971 के सियासी और फ़ौजी हालात का जिक्र किया और उन वजूहात का भी तज्ज़िया किया जिनकी वजह से ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर फ़ैसला करने की वजह से हालात काबू से बाहर होते चले गए। अगली डॉक्यूमेंट्री में मैं इस फ़िज़ाई जंग में दोनों एयर फोर्सेस की कारकर्दगी की तज्ज़िया पेश करने के अलावा दोनों तरफ की कामयाबियों और नुकसानात का डाटा पेश करूँगा और इस बात का भी जायज़ा लूँगा कि दोनों एयर फोर्सेस की कारकर्दगी 1965 की जंग के मुकाबले में कैसी रही। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।